حضرات گرامی، جس طرح کہ ابھی ہمارے استاذ العلماء اس مسجد کے خطیب جناب حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ چند دن ہوئے ہیں، 2-3 دن پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ میں اس بڑے اجتماع میں، اس مرکزی اجتماع میں میلاد پاک کے اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور گورنمنٹ پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ علماء کرام کی حفاظت کے لیے مناسب طریقے سے انتظام کیا جائے، کیونکہ علماء اہل سنت وہ سرمایہ اہل سنت جو انبیاء کرام کے ورثہ ہیں، ان کی حفاظت ہم سب پہ لازم فرض ہے۔ اب بلا تخیر میں قبلہ جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع کے حوالے سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فیضان اولیاء، یا نبی یا نبی، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ زندہ آباد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ آباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ
وأتم برهانه وعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ المشائخ حضرت صاحبزادہ حافظ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی شرک پوری حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت، بدر المشائخ حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف، بانی محفل پیر طریقت محترم پیر محمد شفیق نقشبندی صاحب زید مجدوہ، وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے پرکیف لمحات میں اور دنیا کے سب سے روشن دن میں 12 ربیع الاول شریف کے نور برے لمحات میں ہم سب کو اس عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے ان لمحات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا یہ منظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور بالخصوص اس کے اندر 12 ربیع الاول شریف کا دن، اس کے جو امتیازات ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس وقت مختصر سے لمحات میں میں اس سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن تاریخ کائنات میں وہ دن ہے کہ جس دن رب ذوالجلال کی توحید کی عظمت کا سب سے زیادہ اظہار ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خالق کائنات کی معرفت کے سب سے زیادہ جام پلائے گئے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نے شرک کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کاٹ دیں۔ یہ وہ دن ہے جس نے انسانیت کے اجڑے ہوئے گلشن کو پھر بہار پہنچائی۔ یہ وہ دن ہے جس نے میلے کردار ستھرے کر کے لوگوں کو رشک کمر بنایا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایسی تحریک کا آغاز ہوا جس نے اربوں سینوں کے اندر اللہ کی الوہیت سے پیار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے عشق کا جذبہ موجزن فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنا کام توحید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے وہ ایک منفرد اور مثالی کام۔ ہر پیغمبر اور ہر نبی اللہ کی طرف سے جو ان کی ڈیوٹی لگی، انہوں نے ابلاغ کا حق ادا کیا۔ ان کا انداز بھی با کمال تھا اور ان کی تبلیغ بھی بے مثال تھی۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور بڑی بڑی مشکلات کے سینے چیر کر انہوں نے تخم ریزی کی اور لوگوں کے
جو چٹانوں جیسے مزاج تھے ان میں بھی سوز بھرا اور ان کو راہ حق کی طرف متوجہ کیا. لیکن جس انداز پر سب سے زیادہ تاثیر مرتب ہوئی اور جس پر سب سے زیادہ عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے ثمرات مرتب ہوئے وہ انداز ہے جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز. اس بنیاد پر آپ کی ولادت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی طرف شوق حاصل ہوا اور انہوں نے دنیا کے خیالات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے جلووں میں دائمی طور پر آباد کر لیا. یہ کوئی میرا محض اپنا فیصلہ نہیں ہے. حشر کا گزٹ اگر پڑھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کار توحید کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے فی الجنت 120 صفا، جنت میں کل 120 صفحے ہیں، 80 منہا من امتی، ان میں سے 80 صفحے میرے غلاموں کی ہیں. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارے، لوگوں کو حق کا پیغام دیا اور لوگوں کو رب کی طرف دعوت دی، اس دعوت میں کوئی کمی نہ تھی اور انہوں نے حق ادا کیا. مگر تمام کے پڑھے ہوئے لوگ اور تمام کے تربیت یافتہ لوگ اور تمام کی طرف سے شرک سے دور کیے گئے لوگوں کی اگر مجموعی تعداد اکٹھی کی جائے تو وہ جنت کی 40 صفحے مکمل کرنے والی ہے، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام کی اکیلی امت جنت کی 80 صفحے مکمل کرنے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بنیاد پر آپ کی ولادت کا دن یہ اللہ کی الوہیت کی عظمت کے اظہار کا سب سے بڑا دن ہے اور اس میں آپ نے جس انداز میں لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارے اور اللہ کا یہ جو فرمان تھا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور عطا فرما دیں. بھیجا ہی اللہ نے اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے مرض دور کریں، ان کو ایمانی صحت دیں، ان کو کفر کی ظلمت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں آباد کریں. کفر سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی صحت نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تو تجھے بھیجا ہی لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے ہے اور حاجت روائی کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یہ کام کتنے خوبصورت انداز میں کیا. آپ بولے تو پھر بھی حق کا پیغام، خاموش رہے تو پھر بھی حق کا سندیشہ، آپ بیٹھ گئے تو پھر بھی حق کی خوشبو، آپ چل پڑے تو پھر بھی حق کی چاندنی. آپ نے چند سالوں کے اندر اتنا کام کیا کہ آج بھی کروڑوں سینوں میں جو نور ایمان موجود ہے وہی ہمیں محفل میلاد میں لایا ہے. اور یہ نور ایمان ہی ہے کہ جس کی بیس پر زبانوں پہ یہ بات آتی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ان اولین لوگوں کو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، انہیں سکھایا. اگر وہی متاثر نہ ہوتے تو بعد والوں تک پیغام کیسے پہنچتا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا ہر انداز تھا کہ جس نے تبلیغ اور تاثیر اتنی کی ہے کہ بڑے بڑے جو مزاج ان کے اندر کجی تھی، کمی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیاں اس انداز میں اٹھیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ نور پھیلا ہے اور آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا سرور ہمیں محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کار توحید اور کار تبلیغ توحید میں اس دن کا جو کردار ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ان سے قریش مکہ نے یہ پوچھا تھا کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کا وہ جملہ قرآن مجید کی آیت کی شکل میں موجود ہے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اب میں کہیں باہر سے آ کے تمہارے سامنے نبوت کا اعلان نہیں کر رہا، میں نے تو زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزارے ہیں. سبحان اللہ. میرا سارا ماضی تمہارے سامنے ہے،
تم مجھ سے دلیلیں پوچھتے ہو، افلا تعقلون، کوئی عقل کی بات کرو۔ سورج چمک رہا ہو نصف النہار پہ اور پھر دلیل پوچھنا کیا دن ہے یا رات ہے؟ یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ میں خود تمہارے سامنے ہوں، میرا 40 سالہ کیریئر تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے ماحول میں پیدا ہوا، میرا پھولوں جیسا بچپن اسی ماحول میں گزرا، میری ابھرتی جوانی تقدس کے سائے کے نیچے گزری، میرے 40 سال تمہارے اندر یوں گزرے ہیں کہ تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی کسی طرح کی غیر واقعی بات نہیں سنی، پر میں تمہارے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر رہا ہوں۔ میرا ہر سال دیکھو، ہر مہینہ دیکھو، ہر دن دیکھو، ہر گھنٹہ دیکھو، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ دیکھو۔ اگر 40 سالہ زندگی میں نے ایک سیکنڈ بھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر مان جاؤ آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 40 سال سامنے رکھے آپ نے بدوؤں کے، جن کا مزاج کیا تھا کہ پتھروں کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتے تھے، انہیں لذت نہیں آتی تھی اس وقت تک سجدے میں جب تک کہ معبود سامنے نہ ہو، جیسا بھی ہو۔ بخاری شریف میں ہے ایک پتھر کو سجدے کرتے تھے، اس سے خوبصورت مل جاتا تھا، پہلا پھینک دیتے تھے، نئے کو سجدہ شروع کر دیتے تھے۔ ان کا اتنا ہی ایک مطالعہ تھا الہ کے بارے میں، ایسی ان کی سوچ تھی، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان کے دل موڑے، فرمایا میں تمہیں اللہ کا بندہ بناؤں گا اور اس انداز میں کہ بغیر دکھائے تم سے رب منواؤں گا، تاکہ تمہیں ایمان بالغیب کی شان میسر آئے اور ایمان بالغیب کی عظمتیں تجھے ملتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، اس کردار کو دیکھ کر انہیں بغیر دیکھے اطمینان ہو گیا کہ جس ذات نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لہذا اس کے کہنے پہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں وہ میٹنگ اور اس کا تذکرہ موجود ہے جب ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے کے کچھ لوگ بلا لیے اور تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے یہ بات کی، فرمانے لگے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کر لو گے، مجھے سچا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا، حالانکہ دشمن ہیں سارے، ماننے والا ان میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تمہاری زبان سے سوائے سچ کے کبھی اور کچھ سنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ سچ سنا ہے۔ تو اب اگرچہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ پیچھے کیا چیز ہے، ہم صرف تمہارے کہنے پہ مان جائیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا پھر ذرا ہوش کرو، اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے لشکر مان جاتے ہو تو میرے کہنے پر بغیر دیکھے میرے رب کو بھی تسلیم کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ کردار تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا، اس کا فیض چلا اور اس انداز میں بڑھا، ان لوگوں کے اس دلوں کے زنگ اترے، ان کو دیکھنے والوں کے بھی زنگ اتر گئے۔ آگے چلتا چلتا سوز یہاں تک پہنچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمانے لگے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ہر نبی کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کر بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ انما الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، میرے حصی معجزے تو ہزاروں ہیں، ہر وقت ان کا اظہار ہو رہا ہے، مگر میرا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل فرمایا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے امید ہے جتنے میرے امتی ہوں گے اتنے کسی کی امتی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 12 ربیع الاول شریف کا دن تاریخ عالم میں کیسے بڑے انقلاب کا دن ہے اور کس قدر عظمت توحید کے اظہار کا دن ہے اور کس قدر شرک کے خاتمے کا دن ہے۔ اس دن کے اندر پھر آگے اس بیس پر عظمتیں ملتی گئیں، یہاں تک کہ فتح مکہ والا دن جو ہے، اس دن کا بھی جو تعارف ہمارے نبی علیہ السلام نے کروایا ہے، طبرانی میں وہ حدیث شریف موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام کہنے لگے مکہ فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے چیلوں نے پوچھا تم روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا اب پوری طرح نا امید ہو گیا ہوں کہ شرک کبھی نہیں ہو سکے گا، اب شرک سے نا امیدی پر مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن بھی رویا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا تو پھر رویا اور اسے نا امیدی ہو گئی۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور اتنی بڑی پاور ہے کہ جس نے شیطان کو رونے پہ مجبور کر دیا اور یہ واضح کر دیا
اب زمانے گزر گئے کہ جب شرک پھر جڑیں پکڑ جائے اور لوگ شرک کے قیدی اور اسیر بن جائیں، پر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اکا دکا واقعات وہ علیحدہ معاملہ ہے، مگر شرک کا وبا پھیل جائے اور بیماری عام ہو جائے، اس سے تو شیطان بھی نا امید ہو گیا تھا۔ آج وہ لوگ جو امت کو معاذ اللہ اس انداز میں لے رہے ہیں کہ جس سے امت کی پوری عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، جس سے ہمارے نبی علیہ السلام کا کیریئر اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، جس سے قرآن کے فیض کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ جملے بول بول کے شرک فوبیا ہو چکا ہے لوگوں کو، اور شرک اس قدر وہ پر امید ہے شرک پر کہ شیطان کے نا امید ہونے کے باوجود انہیں شرک کی بڑی امیدیں ہیں کہ پوری امت میں شرک ہی شرک ہے۔ ایسے موقع پر کہ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، ہم اس بات کا سندیشہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ دن وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑیں زمانے سے کاٹ دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس دن کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے۔ میرے پاس ایسا لٹریچر موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور کار توحید جو خدمت دین ہے آپ، اس کے لحاظ سے بھی آپ کے کردار کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ تحفۃ المسلم کتاب کا نام ہے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا کہ آج کے مشرک معاذ اللہ جو ہمارے بارے میں وہ گالی بولتے ہیں، کہتے آج کے مشرک جو ہیں ان کا شرک ڈبل ہے، اور ابو جال کا شرک سنگل تھا۔ اس وقت کے مشرک چھوٹے مشرک تھے، اور معاذ اللہ آج کے مشرک بڑے مشرک ہیں۔ اس پر باقاعدہ دلیلیں دی کہ اس وقت ابو جال کا ٹولہ جو وہ شرک کرتا تھا وہ سنگل تھا، اس لیے کہ وہ عام حالات میں تو بتوں کو پکارتے تھے، اور جس وقت کوئی مصیبت بن جاتی تھی پھر بتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور رب کو پکارتے تھے۔ تو دلیل دی کہ ان کا شرک ایک مخصوص حالت میں تھا جب مصیبت نہیں ہوتی تھی، مصیبت میں وہ بھی توحید پرست بن جاتے تھے، اور کہتے ہیں معاذ اللہ آج کے یہ اہل سنت ان کا شرک ڈبل ہے۔ کس بیس پہ؟ کہ اگر ان پر خوشحالی ہو پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، غم آ جائے پھر بھی یا رسول اللہ کہتے رہتے۔ اب دیکھیں اس بات کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال کتنی افسوسناک ہے کہ جو سواد اعظم ہے امت کا اس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس پر آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ ڈبل شرک ثابت کر کے چلو ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ وہ ابو جال کا ٹولہ جن کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم والی آیات اتری ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوگا۔ اور پھر حقیقت التوحید کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کے کلمہ گو لوگوں سے اس وقت کے کافر اچھا سمجھتے تھے، اس سے بھی آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت کے کفار کی حمایت کی گئی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ جس وقت یہ صورتحال سامنے آئے گی کہ اس وقت کے مشرک چھوٹے تھے اور معاذ اللہ آج کے بڑے ہیں، تو پھر بڑے مشرکوں کے خلاف جہاد کا کریڈٹ کسے ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شرک پر تابڑ توڑ حملے کیے اور شرک کو زمین بوس کر دیا اور شرک کے کانٹے ختم کر دیے، ان لوگوں کی تبلیغ کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ وہ تو چھوٹا جہاد کرتے رہے کیونکہ مقابلے کی اپوزیشن چھوٹی تھی، مشرک چھوٹے درجے کے تھے، اور ہم بڑے مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توحید کا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کے فیض کا انکار لازم آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے کہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے امید ہے پوری کہ قیامت تک میری امت کا گلشن ہرا بھرا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میرا معجزہ قرآن ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزے وہ معجزے حسی تھے، جب تک حس کے سامنے تھے معجزہ تھا، حس سے دور ہو گئے تو معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، مگر آج خبر ہے معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، مگر آج اس کی خبر باقی رہ گئی، معجزہ نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ تو فرمایا میرا معجزہ ہمیشہ ہوگا، اسے لوگ پڑھیں گے،
پڑھ پڑھ کے تو میرے غلام بنیں گے؟ سرکار کی سوچ یہ ہے کہ میرا دین پھیلے گا، امت کو غلبہ ملے گا، میرے غلام زیادہ ہوں گے۔ مگر آج کی ایک کمپنی کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے تبلیغ بڑی کی تھی، قد مولئت الدنیا بالشرک، مگر دنیا شرک سے بھر گئی ہے۔ ان کا یہ جملہ مولئت الدنیا بالشرک، یہ میرے نبی علیہ السلام کے کار خدمت توحید پر کتنی بڑی ضرب ہے، جبکہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم نے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو فارغ کر دیا ہے، اب قیامت تک راہیں روشن رہیں گی، کبھی بھی اندھیرا نہیں چھائے گا۔ تو اس واسطے آج اس امر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض یہ ہے کہ اس نے شرک کو توڑا، اس نے توحید کے جھنڈے لہرائے اور یوں لہرائے کہ جو ہمیشہ سے لہرا رہے ہیں اور ہمیشہ لہراتے رہیں گے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اپنی طرف سے خانہ ساز شرک کا وہم اسے ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج دلائل سے ہوگا۔ اس کو بتانے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اور جو اس امت کی شان ہے وہ شان بھی برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے توحید کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے شرک کا ڈراوا دے کر اپنی من مانی خواہش کو مسلط کرنا چاہا اور چند جملے یاد کر لیے۔ ہم حج پہ جائیں یا اس کے علاوہ، کہا جاتا ہے جس چیز میں جان نہیں ہے وہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ کیوں جاتے ہو غار حرا میں؟ کیا لینے جاتے ہو غار ثور میں؟ وہ بے جان پتھر ہیں، ان بے جان پتھروں میں پڑا کیا ہے؟ اب ایک مومن جس نے آنکھ کھولی تو خمیر میں شوق تھا مدینہ شریف کا اور محبت تھی مکہ شریف کی، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی تو اس مقام پہ پہنچوں گا، کبھی تو قسمت کا چاند تارا، کبھی تو قسمت کا چاند تارا افق پہ اپنے نثار ہوگا، کبھی تو طیبہ کی سرزمین کا میری پلک پہ غبار ہوگا، کبھی تو شب کی تاریکیوں کو فجر کے جلوے ودا کہیں گے، کبھی تو بلبل کی قسمتوں میں جناں کا عہد بہار ہوگا۔ یہ سوچتا رہا، زندگی کے کئی سال گزر گئے، کوئی 80 سال کا ہو گیا تو پہنچا، کوئی 90 سال کا ہو گیا تو پہنچا، کسی کو رب نے جلد بلا لیا، لیکن شوق انگڑائیاں لیتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد وہ وقت آیا، لیکن جب پہنچا شوق سے چڑھ گیا حرا پہ، سننے کو کیا ملا کہ تم ابو جہل سے بڑے مشرک ہو، اس واسطے کہ تم یہ نیت لے کے آئے ہو کہ جہاں ہم بیٹھیں گے تو ہمیں برکت ملے گی، ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا، ہمیں ثواب زیادہ ہوگا، اور جو اس نیت سے 3 مسجدوں کے سوا کہیں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ ابو جہل سے چھوٹا کافر نہیں، معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا کافر۔ یہ 25 حوالے میرے پاس ان مفتیوں کے موجود ہیں جو اس بیس پہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ بے جان چیز دے کیا سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ نظریہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ برکت کے لیے لازم ہے کہ جس سے برکت لینی ہے اس میں زندگی ہو تو پھر برکت مل سکتی ہے، ورنہ برکت نہیں مل سکتی۔ دوسرے نمبر پر ان کا یہ انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کرم ہے اور اللہ کی برکت ہے اس کے لیے اللہ ہی سے درخواست کرو۔ کہتے ہیں درود میں تم پڑھتے ہو اللہم بارک علی محمد، برکت دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں برکتیں رب کے پاس ہیں اور تم در نبی پہ برکتیں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تمہیں نماز والا درود بھول چکا ہے کہ جس کے اندر برکتوں کا محور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ برکتیں عطا کرنے والا۔ تو گویا کہ وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ برکت ایسی چیز ہے رب اگر کسی کو دے بھی دے آگے اس سے کسی کو نہیں مل سکتی، وہیں بند ہو جائے گی، برکت آگے منتقل نہیں ہو سکتی اور ملتی رب سے ہے۔ لہذا برکت مانگنی ہو تو متبرک مقامات پر نہیں جانا چاہیے، برکت کے حصول کے لیے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر بڑے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ بعد والے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ برکت لینے کے لیے کبھی کسی چبوترے پہ جا بیٹھتے ہیں، کبھی کسی پتھر پہ جا بیٹھتے ہیں۔ صحابہ نے تو کبھی متبرک مقامات کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بنیادیں بنا کر امت پر شرک کا فتویٰ جڑ دیا گیا، لیکن جس کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ بات تو آج 15ویں صدی کے مسلمانوں میں نہیں، وہ تو صحابہ میں بھی موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ ستم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان اور ان کے عقیدے پر بھی یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں،
اور بخاری شریف سے انہی باتوں کا جواب میں عرض کرتے ہوئے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے جان پتھروں میں برکت کہاں سے آ گئی اور یہاں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوگا، تو بخاری کے 4 مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. ایک خاتون نے آ کر چادر پیش کی اور نبی علیہ السلام نے اوڑھی، اور مجمع میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مانگی اور کہا ما احسن هذه فاقسنیھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کتنی خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. محبوب علیہ السلام نے چادر دے دی اور صحابی نے لے لی. جب سرکار گھر تشریف لے گئے لامہ اصحابہ، صحابہ نے تنقید کی کہ مانگنے والے تو نے چادر کیوں مانگی؟ یہاں سے تو مانگتا خالی نہیں جاتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تم مانگتے سرکار نہ دیتے، تجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی چونکہ محبوب کو خود چادر کی ضرورت تھی. ایسے موقع پر کیا جواب دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے؟ بخاری شریف ہے، کہتے ہیں رجوت برکتہا، لوگوں میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے. صفہ والوں کا ایمان کیا ہے کہ بے جان چیز میں بھی برکت آ سکتی ہے. چادر کے کتنے دل ہیں، چادر کے کتنے دماغ ہیں، چادر میں کون سی جان ہے؟ نہیں، جان نہیں، مگر اس کے بھاگ جاگے ہیں کہ ان دھاگوں میں برکت آ گئی ہے. اب دوسری بات، وہ کہتے ہیں برکت رب دیتا ہے اور کسی جگہ سے برکت لینے کے لیے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے. تو صحابی کیا کہنے لگے، برکت اس میں کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں ہینا لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سرکار کے بدن سے لگی ہے، اس میں برکت آ گئی ہے. تو ان کے اس نظریے کا بھی رد ہوا کہ برکت کسی بدن سے آگے نہیں جاتی، جس نے بھی لینی ہے ڈائریکٹ اللہ سے لینی ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ دیتا رب ہی ہے، مگر اس نے نبی علیہ السلام کے پیکر کو محور برکات بنا دیا ہے. اور برکت وہ چیز نہیں جہاں جائے جام ہو جائے، اللہ کے فضل سے آگے بھی منتقل ہو جاتی ہے. تو اب صحابی کہنے لگے رجوت برکتہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے. برکت کہاں سے آئی؟ حالانکہ جانتے رب نے دی ہے، لیکن کہتے ہیں لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی علیہ السلام نے چادر بدن سے لگائی ہے، اس میں برکت آ گئی ہے. اور کتنی دیر لگی برکت آنے میں، کتنا کورس کرنا پڑا چادر کو، کتنے سال لگے؟ نہیں بھائیو، سال بھی نہیں لگا، مہینہ بھی نہیں لگا، 7 دن بھی نہیں لگے، 1 دن بھی نہیں لگا، پورا گھنٹہ بھی نہیں لگا. ایک لمحے میں سرکار نے بدن سے لگائی ہے، دوسرے میں برکت والی بنائی ہے. اور صحابی نے لے لی اور کہنے لگے لعلی اکفن فیہا، میں نے اس لیے لی ہے کہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے. سبحان اللہ. تو صحابی یہ ظاہر کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے برکت چادر میں آ گئی ہے اور چادر سے پھر میری طرف بھی آ جائے گی. مجھے قبر میں راحت ہوگی، کفن یہ جب پہنایا جائے گا تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی. عام صحابی بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ تو پھر صحابہ کا جو خلاصہ ہے عشرہ مبشرہ، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور ہر بات ہی وہ کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ہے اور ہماری حمایت میں ہے. سبحان اللہ. پورا بیان ہی رجوت برکتہا حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، یہ تھا اصل جواب کا مدار. صحابہ سمجھ رہے تھے شاید یہ گرمی سے بچنے کے لیے چادر اوپر لے گا، وہ کہنے لگے نہیں، گرمی سے بچنے کے لیے نہیں، میں تو نارے جہنم سے بچنے کے لیے لے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ الفاظ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے تو کتنے تھے صحابہ میں جو کھڑے ہو گئے اٹھ کے کہ عبد الرحمن بن عوف اپنا عقیدہ صحیح کرو، تم تو مشرکانہ باتیں کر رہے ہو، معاذ اللہ، چادروں پہ تم نے سہارا کر لیا ہے سارا، برکت ان پہ کیا ہو سکتی ہے؟ بے جان چیز میں برکت نہیں ہوتی، یہ بے جان چیز تجھے کیا دے گی؟ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، ایک بھی ایسے صحابی نہیں ہے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات پہ تنقید کیا ہو. رب کعبہ کی قسم ہے، سب نے جب یہ جواب سنا تو کہا جو تمہارا ایمان ہے وہی ہمارا بھی ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ میں نے کوئی چھوٹے فائدے کے لیے نہیں لی، میں نے تو بڑے فائدے کے لیے لی ہے، اور یہ مقصد تھا میرے پیش نظر. آج ان لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اس کی بالکل برعکس ہے. میں مولد شریف کے پاس عمرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ابھی احرام باندھا ہوا تھا، تو میں نے آزمانے کے لیے میرے پاس جب متوع آیا، اس نے کہا کم یہاں سے اٹھو. تو میں نے کہا قد ادیت العمرہ انما انا تعبان، میں نے عمرہ ادا کیا، میں تھکا ہوا ہوں، تو اس واسطے تھک کے بیٹھ گیا ہوں.
تو کہنے لگا لا حرج، اگر تھک کے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میرے ساتھ جو دوسرے تھے انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ میری اس کی کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ چلے گئے دیوار کے پاس۔ انہوں نے جب ہاتھ لگانا شروع کیا تو وہ دوڑتا میرے پاس آ گیا، کہتا مجھے پتا لگ گیا ہے تیرے یقین اور اعتقاد کا، تو تھکا ہوا نہیں، تو برکت لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر برکت لینے کے لیے بیٹھا ہے تو پھر بیٹھنا حرام ہے۔ کیا ٹیڑھی تقسیم ہے! کہتا ہے اگر تھک کے بیٹھے ہو تو پھر تو جائز ہے، اور اگر اس لیے بیٹھے ہو کہ بیٹھوں گا تو فائدہ ہوگا تو پھر یہ کہتا ہے مشرکانہ عقیدہ۔ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے زمین پر بیٹھنے سے؟ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا شرک فوبیا ہو چکا ہے ان کو، ایک خاص طبقے کو، عرب مزاج کو کروڑوں سلام، وہاں آج بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، مگر ایک مسلط طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس مقام پر اس نے کہا اگر تھکاوٹ کے لیے ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو، لیکن اگر اس لیے ہے کہ یہاں بیٹھنے سے سرکار کی ولادت کی جگہ ہے تو برکت مل جائے گی، تو کہتا ہے یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے، اس عقیدے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے اٹھنا پڑے گا، یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، صحابہ نے جب یہ سنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف چادر اس لیے لے رہے ہیں کہ کل قبر ٹھنڈی رہے گی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مشرکانہ عقیدہ ہے، انہوں نے تسلیم کیا۔ اور صحیح بخاری بھی الفاظ موجود ہیں، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کئی سال بعد جا کے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا تھا تو اسی چادر کا کفن انہیں پہنایا گیا تھا، صحابہ نے پہنایا تھا، جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پہنایا تھا۔ تو پھر جڑ ہماری ہے اس جگہ پہ جہاں سے دین چلا ہے، ان لوگوں کا تو کوئی پیچھے پس منظر ہی نہیں ہے، ان کی اپنی گھر کی بنائی ہوئی ساری تعریفیں ہیں اور سارے عقیدے ہیں، اس واسطے حق بھی ہمارا بنتا ہے کہ طیبہ کے چاند کی چاندنی جو سینوں میں ہے ہم اس کو سلام کرتے ہوئے میلاد منانے والے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، اس میں دونوں باتیں آ گئیں جو ان کا بڑا ہتھیار ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک صرف ایک ہی دلیل ہے، بے جان چیز کیا دے سکتی ہے؟ ان کے لیے برکت کے لیے جان والا ہونا ضروری ہے، لیکن صحابہ نے بتایا کہ برکت منتقل بے جان چیزوں میں ہو جاتی ہے اور ان سے آگے بھی منتقل ہو سکتی ہے، اور برکت یہ نہیں کہ ڈائریکٹ رب ہی سے اترے تو برکت ہوتی ہے، رب سی نازل ہو کے کسی مرکز برکات میں چلی جائے وہاں سے بھی پھیلتی ہے تو غیر کی برکت نہیں ہوتی، وہ بھی رب کی برکت ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ بات کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو کبھی متبرک مقامات کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری شریف میں باب المساجد علی طرق المدینہ و مواضع الصلاۃ، یہ پورا باب ہے، اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف کے راستے کی مسجدوں کا باب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے موسیٰ بن عقبہ نے اپنے استاد حضرت سالم کو دیکھا۔ حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں ہم جب سفر کرتے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف یا مدینہ شریف سے مکہ شریف، تو حضرت سالم جو مدینہ شریف کے بہت بڑے فقیہ تھے، وقت کے امام تھے، وہ نماز پڑھتے وقت ہر جگہ نماز کی نیت نہیں کرتے تھے، راستے میں اتر کے پہاڑی کوئی ڈھونڈتے تھے، جگہ چیک کرتے تھے، اس کی نشانیاں دیکھتے تھے، نشانیاں دیکھ کے پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے بالآخر پوچھا استاد محترم ساری زمین پاک ہے، جب سے نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں جو لت لیل ارض مسجدا و طہورا، تو میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تو ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، بلڈنگ تو ویسے کہیں نہیں بنی راستے میں، تو کسی پہاڑی پہ پڑھ لیا کرو، تو ڈھونڈ کے اتنا ٹائم ضائع کرتے ہو پھر جا کے پڑھتے ہو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو موسیٰ بن عقبہ کہنے لگے میرے استاد حضرت سالم نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ابا جی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ سوال کیا تھا، میں نے پوچھا تھا ابا جی ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، تم خاص جگہوں پہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے اس لیے پڑھتا ہوں کہ کبھی میرے نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب بخاری شریف ہے اور عقیدہ کس کا؟ عبداللہ بن عمر کا، اور کام کیا؟ نماز پڑھنا۔ کہاں پڑھنا؟ اس جگہ جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ اس جگہ پڑھوں گا تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اس پر فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ابو جہل سے بڑا مشرک ہونے کا، کہ جو 3 مسجدوں کے سوا کسی جگہ کا ارادہ کر کے نکلے کہ وہاں نماز پڑھوں گا
تو نماز میں مجھے برکت ملے گی، کسی مقام پر جا کر پڑھنے سے اس کو شرک کے فتوے کا سامنا ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک نہیں، یہ تو محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ حضرت اتبان بن مالک کی حدیث بھی بخاری میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے، اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، گھر میں اور مسجد کے درمیان برساتی نالا تھا، اب مسجد میں جانا مشکل ہو گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، میرے گھر تشریف لاؤ۔ مگر دعوت کیوں ہے، اس کا موضوع کیا ہے دعوت کا؟ فرمایا اب میں مسجد نہیں جا سکتا، تو آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اسے اپنی مسجد بنا لوں۔ آج لوگ کتنے کام ہیں جن کو کہتے ہیں سد ذرائع کی وجہ سے حرام کر دیا ہے، سد ذرائع، تاکہ آگے نہ جا، اگرچہ یہ کام شرک نہیں، اگلا جا کے شرک نہ بنے، پہلے سے منہ بند کر دیا جائے۔ سد ذرائع کے ہتھیار سے کتنی نیکی کے کاموں کو وہ تحت دیکھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو میرے محبوب علیہ السلام سے بڑھ کر حساس طبیعت کس کی ہے؟ فرماتے میرے امتی، میں اب تیرے گھر نہیں جاؤں گا، تو میرے قدموں کو نشان بنا لے گا اور سجدے رب کو کرے گا، یاد مجھے بھی کرے گا، اور میرے قدموں کی تو مسجد بنا لے گا، اور میرے قدموں پر مسجد بن جائے گی، لوگ نیت کر کے آئیں گے کہ اتبان بن مالک مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ہمیں ثواب ملے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ اتبان میں کل ہی آ جاؤں گا، جہاں چاہو گے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پہلے درخواست یہ کی گئی ہے کہ محبوب آپ نے میرے گھر برکت دینے آنا ہے، اور برکت بھی خاص برکت کہ جس جگہ کو میں نے مسجد بنانا ہے تاکہ مجھے خوشبو آتی رہے تمہارے قدموں کی۔ سرکار یہ بھی بتا سکتے تھے کہ مسجد بنانا تو میرے گئے بغیر بھی جائز ہے، چونکہ ساری زمین ہی مسجد ہے، تم خود معین کر لو، میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن محبوب علیہ السلام کتنے کرم فرما ہیں، جنہیں رب کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب مرضی تمہاری ہے، قبلہ ہم بنا دیں گے۔ آپ نے غلام کو جا کے کیا کہا؟ جب حضرت اتبان بن مالک کے گھر پہنچے تو بڑے حسین لفظ تھے، اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، غلام میرے کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ کہاں تجھے پسند ہے، تو دس کہ کس جگہ مسجد بنوانا چاہتا ہے۔ اور ساتھ یہ لفظ بھی ہیں بخاری کے ایک مقام پر، ان اصلی لک، کہ میں نماز تیرے لیے پڑھوں۔ بڑی قابل غور بات ہے، لاکا کا جو لام ہے اس نے کئی لاکھ کھولے ہیں۔ ان اصلی لکا، قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، محبوب کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں کہتے کیا ہیں؟ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں۔ آپ نے تو سب لوگوں کو یہ کہا کہ نماز رب کی پڑھنی ہے، اور یہاں امتی کو جا کے کہتے میں آ گیا ہوں، بتا تو کہ ماں کہاں تیرے لیے نماز پڑھوں۔ ان اصلی لکا، تو پہلے نمبر پر تو وہ برکت تبرک والی بات کلیئر ہوئی، نفلی جماعت وہاں پہ کرائی، اور لاکا بول کر یہ فرما دیا کہ یہ قانون سمجھ لینا، ایک عمل ہو اس کی جہتیں دو ہو سکتی ہیں، ایک جہت عبادت والی ہوگی، دوسری جہت ثواب والی ہوگی۔ جس جہت سے وہ عمل عبادت ہے تو صرف رب کے لیے ہے، جس جہت سے وہ برکت اور ثواب ہے تو پھر رب کے بندوں کے لیے بھی ہے۔ چونکہ رب ثواب دیتا ہے، ثواب لیتا نہیں، برکت دیتا ہے، برکت لیتا نہیں۔ فرمایا میں نماز پڑھوں گا تیرے گھر، عبادت رب کی ہے مگر برکت تیرے لیے ہے۔ اینا تحب ان اصلی لک، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں۔ یہ جو لام ہے اس سے آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ بکرا داتا صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں یا ہم یہ بکرا حضرت شیر ربانی صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اسے نہ سمجھو کہ ان کی بندگی ہے، اس کے اندر دو جہتیں ہیں۔ جہاں تک اس میں قربت اور عبادت کا تعلق ہے تو وہ رب کے لیے ہے، جہاں تک ثواب پہنچانے کا رشتہ ہے تو وہ داتا صاحب کے لیے ہے۔
محبوب علیہ السلام نے نماز جیسی عبادت جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ للہ ہے، رب کے لیے ہے، اس میں لفظ لام استعمال کر دیا۔ فرمایا اصلی لکا، کہاں تمہارے لیے پڑھوں، تاکہ امت کو پتا چلے کہ جہتیں دو ہیں۔ جو امتی کو کہا ہے تمہارے لیے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی عبادت ہے، نہیں، عبادت رب کی ہے۔ تمہارے لیے کہنے سے مطلب ہے کہ برکت تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، اس مقام پر یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا۔ سرکار نے رجسٹریشن اس کی فرما دی تھی، برکت کی نیت سے دعوت دی ہے، سرکار چلے گئے ہیں، نفل پڑے ہیں اور مسجد بن گئی ہے، اور چند سال پہلے تک مسجد اتبان بن مالک موجود رہی ہے۔ امت کی ساری صدیوں میں لوگ اس میں نماز برکت کے لیے جا کے پڑھتے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ عقیدہ گھڑا نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے جو آج تک موجود ہے۔ اس سے بھی آسان سمجھنے کے لحاظ سے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ جو امام احمد نے سند صحیح سے جس کو روایت کیا، وفا الوفا نے سبودی میں جس کو لکھا، اور آج عرب اخبارات میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو خبر نہ ہو، جبل سلا جو کہ خندق کے آثار میں شمار ہوتا ہے، یعنی خندق کی نشانیاں اس پر ہیں، اور اس پر 2 تحریریں ہیں، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آج الوطن اخبار میں یہ سب کچھ انہوں نے لکھا۔ اس کے دامن میں غار بنی حرام ہے، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام نے کئی راتیں بسر کی ہیں، اور اس کی سائیڈ میں مساجد 7 ہیں، جن میں سے کافی پہلے گرا دی گئی ہیں، اور اب مسجد فتح کی باری آ گئی ہے جو چھوٹی سی پہاڑی پر بنی ہوئی ہے۔ اب اس کو گرانے کے لیے وہاں پر ایک پورا پروجیکٹ شروع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہاں جبل سلا کی کٹائی ہو رہی ہے۔ المدینہ اخبار میں، الوطن اخبار میں ایسے بہت سے آرٹیکل چھپ چکے ہیں، انجاب الاستثمار تدکو جبل سلا التاریخی، کہ سرمایہ کاری کے دانت جبل سلا کا دل کاٹ رہے ہیں، امت بیدار ہو، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ خود وہاں کے اخبارات یہ کہتے ہیں کہ یہ جبل سلا یہ کسی خاندان کا ورثہ نہیں، یہ امت کی جاگیر ہے، اس کی انچ کو کاٹنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ اخبارات نے بھی لکھا، میں نے وہ پھر کتابوں سے تلاش کیا، میرے پاس وہ سارے آرٹیکل موجود ہیں، کہ مسجد فتح کا تعارف کرواتے ہوئے یہ وفا الوفا میں اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح والی جگہ پہ بیٹھے تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دعا مانگی، پیر کو بھی مانگی، منگل کو بھی مانگی، بدھ کو بھی مانگی، اور بدھ کے دن اللہ نے 2 نمازوں کے درمیانی وقفے میں دعا کو قبول فرما لیا۔ خیمے اکھڑ گئے کافروں کے، آل پارٹیز مشرکین کو شکست کھانا پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے سند صحیح سے یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے میں مسجد فتح میں گیا ہوں، جہاں کبھی نبی علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں جا کے بیٹھا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جس وقت سرکار نے دعا مانگی تھی میں بھی اسی وقت مانگوں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب بھی مانگی ہے ایک بار بھی رد نہیں ہوئی، ہر بار منظور ہوئی ہے۔ حسر سے بیان کیا، مصیبت آئی میں مسجد فتح میں گیا اور میں نے دعا مانگی، اور یہ ہی نہیں کہ ہر بار قبول ہوئی، کہتے ہیں ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے منظور ہوئی۔ اب یہ جابر بن عبداللہ کیا صحابی نہیں ہے؟ یہ برکت لینے کے لیے کہاں گئے؟ مسجد فتح میں گئے، اور مسجد فتح نہ مسجد نبوی ہے، نہ مسجد حرام ہے، نہ مسجد اقصی ہے، ان کے علاوہ مسجد ہے۔ سفر کر کے صحابی جاتے ہیں، وہاں جا کے مشکل آتی ہے حل کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کرم اتنا ہے کہ بے جان پتھروں میں بھی برکت شامل ہو گئی ہے۔ اب وہاں بیٹھ کر جو دعا مانگے گا اس برکت کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کو شرک کہا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا ہے۔ اسلام کے وہ سپاہی جنہوں نے ہر طرف توحید کے جھنڈے لہرائے ہیں ان کے عقیدے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اہل حق اس واسطے لازم ہے
کہ ہم ان کا جو شرک فوبیا ہے اور توہم شرک ہے اس کا علاج کریں اور علاج کی کوشش کریں. اگر پھر بھی شفا یاب نہ ہو تو ان کی اپنی قسمت ہے, ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا, جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا تھا, فرمایا لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی, تلوار چلانے سے پہلے جا کے انہیں تبلیغ کرو. اگر ایک بگڑا ہوا انسان بھی تمہارے سمجھانے پہ سمجھ گیا تو تمہارے لیے پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ہوگا. اس واسطے اللہ والوں کی نگاہیں ان کی طرف ہیں اور اپنا فیض بانٹنا چاہتے ہیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ عقیدہ توحید سیمینار میں دلائل پیش کیے تھے, سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا جو خارجیت سے نکل کر اہل سنت کی طرف پہنچے. اور انشاءاللہ اس 17 تاریخ کو بھی حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر دوسرا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جا رہا, جس کی آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں اور آپ کو دائی بھی بنا رہا ہوں کہ آگے دعوت دو, تاکہ یہ سب سے سیریس مسئلہ جو ہے کہ جس کی بیس پر پوری امت کی عظمت داؤ پہ لگائی جا رہی ہے اور تنقیص رسالت کا دھندا کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی سد باب ہو سکے اور اس کی کوئی روک تھام ہو سکے. اور یہ تمہیں مبارک ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض آج ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے اس فیض کی برکت ہے کہ آج پورے مجمع میں یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. اگر آج کوئی ہوس پرست یہ چاہے کہ کسی امتی کو تھوڑا سا لالچ دے کر شرک کے لیے لے جانا چاہے کہ چلو میں تجھے سونے میں تولتا ہوں, تم جا کے بت کو سجدہ کر دو, خدا کی قسم ہے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو سجدہ کرنے کے لیے بت کو تیار ہو جائے. توحید اس طرح پکا ہے ہمارا عقیدہ اور اس کے اثرات موجود ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اس دن کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اس نے جتنا سیرت کو ستھرا کیا لوگوں کے کردار کو, اتنا کوئی اور دن نہیں ہے. آج دیکھو چہروں پہ داڑیاں, زبانوں پہ صداقت, آنکھوں میں حیا, کتنی صدیاں گزر گئی ہیں مگر پھر بھی وہ روشنی آج بھی موجود ہے. آج بھی صداقت کے پھول, آج بھی حیا کی روشنی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کا اظہار کیا تھا اور جس انداز میں اس کو آگے پھیلایا تھا وہ بھی آپ کی انفرادیت ہے اور وہ بھی میلاد کا فیض ہے. عمومی طور پر سیرت کانفرنسوں میں یہ جملہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا ام المومنین بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کا خلق کیا تھا, تو وہ فرما رہی تھی کانا خلقہ القرآن, ان کا خلق قرآن تھا. اب اس پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے, ان کا خلق قرآن تھا. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ان کا خلق قرآن تھا؟ تو خلق کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. خلق کا حقیقی معنی کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں ملکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولۃ. خلق انسان کی طبیعت کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اسے اچھائی کرنے میں کوئی تکلف نہ کرنا پڑے, تکلف کے بغیر ہی اچھے کام کرتا رہے. ایک وہ ہے جو سچ بولتا ہے تکلف اور بناوٹ کے ساتھ بڑی کوشش کر کے, ایک وہ ہے جسے کوشش نہیں کرنی پڑتی, زبان سے سچ ہی نکلتا رہتا ہے. تو جو پہلا ہے نا اس کا خلق ہے. بعد والے پر مجازن لفظ خلق کا بولا جا سکتا ہے, حقیقت میں نہیں ہے. تو اب کیا پتا چلا, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں لوگوں اگرچہ قرآن 40 سال بعد اترا مگر رب نے اس پر عمل کیا جذبہ اور عمل کی صلاحیت اللہ نے محبوب کے نور میں پہلے ہی شامل فرما دی تھی. یہ جامعیت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کہ عمل بے جمیع القرآن, سارے قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کا حصہ ہے, جبلت کا حصہ ہے, طبیعت کا حصہ ہے. آپ کو اس سلسلہ میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا اور خود بخود وہ چیزیں آپ کی ذات سے صادر ہوتی ہیں, ظاہر ہوتی ہیں. اس کا اثر تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر سیرت طیبہ کے جو نقوش ہیں وہ انمٹ ثابت ہوئے. یہاں تک کہ جس وقت حضرت جسامہ بن مساحق کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچ گئے ہرکل کے دربار میں, کہتے ہیں جلست ولم ادر ما تحتی, میں بیٹھ تو گیا مگر میں نے نہ دیکھا کہ نیچے چیز کیا ہے. کہتے ہیں زن تحتی کرسی من الذهب, اچانک میں نے نیچے دیکھا تو سونے کی کرسی موجود تھی. کہتے ہیں نزل تو ان ہو, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب ایک بہت بڑی اس وقت کی جو طاقت تھی, روم کی سلطنت,
رومن امپائر اس کے صدر کے ساتھ حضرت جسامہ کی 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے، وہ بیٹھا، وہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کو عجیب سا لگا اور پھر تضحیک امیز لہجے میں وہ ہنسا. اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ بدو لوگ، ان کو کیا خبر ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں کرسیاں سونے کی بھی ہوتی ہیں، انہوں نے کب سونا دیکھا ہے، بس سونے کو دیکھ کر ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو حضرت جسامہ نے جواب میں کہا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے سیاد شادماں ہے، مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہے دام آ گیا. سن لے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو اپنے سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا آپ سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، تو ہم نے جو ان سے دین لیا ہے ان کے سامنے بھی اس پہ عمل کرتے تھے، ان کے بعد دور جا کے بھی اس پہ عمل کرنے والے ہیں. اس واسطے آج کے دن کا پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اس سے محبت کے اظہار کے لیے سنت کا جھنڈا بلند کریں، فیشن کے خلاف جہاد کریں، ہم رواج کے مقابلے میں اسوہ حسنہ کو پیش کریں، ہم وقت کی نام نہاد روشن خیالی کے مقابلے میں فکر مدینہ کی ترویج کریں، اور ہم بد عقیدگی، بد عملی اور اس وقت کے حالات کے مقابلے میں جو دانش حجاز ہے اس کا سرما لوگوں کی آنکھ میں لگائیں. یہ تقاضا ہے آج کے دن کا. میرے محبوب علیہ السلام سے ایک شخص نے جا کے یہ کہا تھا، طبرانی نے روایت کیا ہے، بڑا ان کا انداز عجیب و غریب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالمشافہ ملاقات میں کہنے لگے، انی احبو کا، محبوب میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. جب میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا امتی اپنی محبت کا میرے سامنے اظہار کر رہا ہے تو آپ نے بڑا جھنجھوڑنے والا جملہ بولا، انظر ما تقول، ہوش کر تو کیا بول رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جو تو کہتا ہے. آپ نے جب کہا انظر ما تقول، ہوش کر بولتا تو کیا ہے، تو وہ دیوانہ بھی واقعی بڑا عظیم انسان تھا. پہلے قسم نہیں اٹھائی تھی، اب قسم بھی اٹھا دی، واللہ انی لاحبک، خدا کی قسم میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، انظر، ہوش کر، یہ کوئی معمولی بات نہیں جو تو کہہ رہا ہے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو میرا محب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ محبتوں کے خراج کیا ہوتے ہیں، تو کیوں یہ بول رہا ہے. اس نے تیسرے نمبر پر کہہ دیا، واللہ انی لاحبک، خدا کی قسم ہے میں تو آپ سے پیار کرنے والا ہوں. تو پوچھا اس نے تھا، پیغام سب کو مل گیا. تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اعد للفقر تجفافا، یاد رکھ میرے عاشق کا ہر وقت امتحان ہوتا ہے، گھر میں بھی، گھر سے باہر میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی اس کا امتحان ہوتا ہے. تو ڈھال دکھا اپنی کہاں رکھی ہوئی ہے، ڈھال تیار کر، میرے عاشق کو تیر لگتے ہیں اور پھر ڈھال پاس ہو تو پھر تیروں سے بچ سکتا ہے. تو ڈھال اپنی دکھا. پھر فرمایا للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، فرمایا یاد رکھنا میرے ساتھ پیار کا مطلب لمبی تان کے سونا نہیں ہے، میرے ساتھ عشق کا مطلب پھر میرے دین کو ایک سائیڈ پہ کرنا نہیں ہے، میرے ساتھ محبت کے دعوے کا مطلب صرف نعرے لگا کے اپنی من مانی کرنا نہیں ہے. فرمایا للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، فرمایا جب سیلاب کا پانی آ جائے اور آگے ڈھلوان آ جائے، پیچھے سے اونچی جگہ ہو، فرمایا اونچی جگہ سے نچلی جگہ تک سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحان میرے عاشق کی طرف جاتے ہیں، اسے آزمایا جاتا ہے، ہر وقت اس کا امتحان ہوتا ہے. فرمایا میرے ساتھ محبت کے دعوے کے ساتھ پھر تمہیں ڈھال پاس رکھنی چاہیے تاکہ تم ان امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکو. آج کی اس عظیم دن کا ہمارے نام پیغام ہے، یقیناً پہلے بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، طہارت ہے، نیکی کی دعوت ہے، لیکن ہمیں اپنی کمی نوٹ کر کے اس کمی کو دور کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال بھی میلاد منایا ہے، اس سال بھی
12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन हमने मनाया है, क्योंकि यही वो अंदाज था जिसे सहाबा ने पेश किया। मैंने गुज़श्ता साल तुम्हारे सामने वो हदीस पढ़ी मुस्लिम, तबरानी और बहकी की कि सहाबा ने महबूब अलैहिस्सलाम को कहा था, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। महबूब, हमने मिलाद का जलसा इसलिए किया है कि हम हैरान हैं, रब ने तुझे भेजकर हमें कितनी हिदायत अता फरमाई है। वो अंदाज था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि वादी दजनान से गुजर रहे थे, मक्का शरीफ के बाहर वादी थी, अपने दोस्तों को वहां पे खड़ा कर लिया। और वक्त क्या था, उस वक्त जमाने में अमीरुल मोमिनीन थे। कहा दोस्तों देखो ये पहाड़ियां, यहां तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कभी ऊंट चराता था, और उस वक्त उसका नाम इब्ने खत्ताब था। तारुफ यही था कि खत्ताब का बेटा है। कहा मुझसे 5 ऊंट भी लाइन में नहीं खड़े होते थे। काना अभी फज़न गलीजा, अब्बा जी सख्त मजाज थे, मुझे 5 ऊंट चराने भी नहीं आते थे, बाप की झिड़कें खानी पड़ती थी। मैं आज सलाम करता हूं नबी की गुलामी के पटे को कि वो उमर जिससे 5 ऊंट नहीं चरते थे, आज उसने पूरी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। ये करम हुआ। इस पर कायम रहकर फिर उन्होंने बताया कि महबूब की वजह से हम पे एहसान क्या हुआ है, फजल क्या हुआ है। इस वास्ते इत्तिबाए सीरत नबवी ये संदेशा है महफिल मीलाद का, ये बरकत है महफिल मीलाद की, और ये तकाजा है महफिल मीलाद का। और यही आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जिस शख्स का बर्तन हो सीधा मगर पैंदे में सुराख हो, वो जो भी डालता जाए नीचे से निकल जाएगा। उसका ना डालना और डालना बराबर है। और जिसका बर्तन सीधा हो और उसको बदअकीदगी की ठोकर ना लगी हुई हो और मुनाफिकत की दरार ना पड़ी हुई हो, उसमें जितना भी डालेगा अगर थोड़ा थोड़ा भी गया बिल आकर वो भर जाएगा। इस वास्ते दूसरा तबका वो तो मुनाफिकत की बुनियाद और बदअकीदगी की बुनियाद पर बर्तन में वो जो दिल का बर्तन था सुराख कर बैठे हैं, वहां तो दावत इस अंदाज की उसका पहले फायदा नहीं होगा, पहले सुराख बंद करना पड़ेगा, फिर पानी भरने का, नमाज रोजे हज ज़कात के पानी का फायदा होगा। लेकिन सही बर्तन वालों, जो खिताब है आयात कुरान का वो तुम्हें है, और उस खिताब को पेश नजर रख के हमने अपनी जिंदगी में अमल की राह पे चलते हुए अपने बर्तन को भरना है। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको राह जिंदगी में अमन व आफियत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।